بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم قسط نمبر 225 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے ایک بہتان کی تردید۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہندوستان کی تاریخ نہایت ناقص اور تمام خلاصے جن کو تاریخ کہنا بھی غلطی میں شامل ہے، سرکاری مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کتابیں غالباً سیاسی اغراض کی مد نظر رکھ کر لکھی جا سکتی ہیں، اور ان کے مصنفین بعض اوقات ایسی بے بنیاد باتیں ان میں درج کر دیتے ہیں جس سے ہندوستانی بچے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حقیقت کے خلاف غلط عقیدہ قائم کر دیتے ہیں۔ اسی قسم کی غلط بیانی کے ایک تیر کا مجروح مامون رشید کو بھی بنایا گیا۔ غالباً 30-40 سال ہوئے جب راجہ شیو پرساد ستارہ ہند کی لکھی ہوئی ایک کتاب سرکاری مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ راجپوتانہ کے ایک راجہ مسمی بابا راول پر مامون رشید عباسی نے 22 مرتبہ حملے کیے، اور ہر مرتبہ باپا نے مامون کو شکست دے کر بھگا دیا۔ سنا گیا کہ یہی سفید جھوٹ بعض اور کتابوں میں بھی نقل کیا گیا جو داخل نصاب تھی یا اب مدراس میں پڑھائی جاتی تھی۔ جن لوگوں نے لڑکپن میں یہ پڑھا ہے کہ مامون نے باپا سے 22 مرتبہ شکست کھائی، اور وہ اپنے دل میں مامون رشید عباسی کے متعلق کیسا حقیر تصور کرتے ہوں گے کہ ایک معمولی ذمہ دار کو زیر کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری قوت اور تمام عہد خلافت صرف کر دیا اور ناکام رہا۔ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے کہ مامون رشید عباسی کی حکومت کا حال درج کر چکے تھے۔ وہ خلیفہ ہونے سے پہلے جن جن مشاغل میں مصروف ہوا، ان کا بھی اجمالی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ خراسان کی حکومت پر فائز ہو کر وہ مرو میں مقیم تھا کہ ہارون رشید کا طوس میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 6 سال تک وہ مرو میں مقیم رہا۔ اس نے مرو سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ اس کی فوجوں نے کابل، قندھار کے باغیوں کو زیر کیا، اور اس ملک میں سن 200 ہجری کے قریب عام طور پر اسلام شائع اور معروف ہو گیا۔ اس زمانے میں تبت کا بادشاہ مسلمان ہوا، اور اس نے اپنے سونے چاندی کے بت خلیفہ مامون کے پاس مرو میں بھیج دیے۔ سندھ اس کی حکومت میں شامل تھا، اور وہاں دربار خلافت سے عامل مقرر اور معمور ہو کر آتے اور حکومت کرتے تھے۔ لیکن مامون خود بھی اس طرف نہیں آیا۔ اس نے مرو سے روانہ ہو کر بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر کی تفصیلی حالات تاریخوں میں درج ہیں، لیکن سندھ کی طرف یا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ بغداد پہنچ کر عرصہ دراز تک وہ بغداد میں مقیم رہا۔ آخری ایام حیات میں وہ بغداد سے نکل تو بلاد روم میں حملہ کرتا رہا، شام اور مصر میں بھی گیا۔ ان مغربی بلاد کے سفر سے واپسی میں وہ فوت ہوا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور عقل کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتی کہ مامون رشید کی زندگی میں آخر وہ کون سا زمانہ تھا جس میں حملات ہند کو درج کیا جائے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کسی گورنر سندھ نے کبھی کوئی دستہ فوج راجپوتانہ کے ذمہ داروں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا ہو، مگر یہ ایسی بے حقیقت اور ناقابل تذکرہ مہم ہوگی کہ اس کا ذکر کرنا کسی بھی طرح ضروری نہ سمجھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عامر سندھ کی بھیجی ہوئی فوج نے چونکہ باپا سے شکست کھائی لہذا مسلمانوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر ایسا کہنے میں معترض کی پست ہمتی اور بد دیانتی کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود تاریخ نویسی اور واقعہ نگاری میں ایسے دروغ اور کذب کا جائز سمجھتا ہے، ورنہ مسلمان مورخوں نے مامون کی فوجوں کی شکست کھانے اور اس کے سپہ سالاروں کے ناکام رہنے کا کہیں بھی نہیں چھپایا۔ قوم میں ذات کی غارت گری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس تانا کو بھی درج کر دیا جو نصر بن شیش نے دیا تھا کہ ضبط کے چند مینڈکوں پر فتح نہ پا سکا، بھلا ان مورخین کو اگر وہ مامون کی حمایت اور طرفداری میں ایسے ہی
मुजरमाना हकीकत पोशी पर उतर आए थे तो ज़ब्त का तज़किरा बड़ी आसानी से हजम कर सकते थे, क्योंकि चंद ही रोज के बाद ये कौम रूमियों की बदौलत सफा हस्ती से फना हो गई थी। बहरहाल बापा की बहादुरी का मालगा अमेज तज़किरा करते हुए ये सफेद झूठ जिसकी कोई भी असलियत नहीं है तराशा गया है, ये इसी किस्म का एक तमस्सर अंगेज झूठ है जैसा कि बकरे मस्जिद की निस्बत हिंदू मौरखों ने बिला किसी शर्मो लिहाज के लिख दिया कि इसने हिंदुस्तान से मुल्क इटली के शहर रोमा में पहुंचकर जोलिस सेरस शहनशाह रूम को शिकस्त दी थी। ये शायद उन्होंने अपने जहन में अस्कंदर यूनानी के हमला हिंद का जवाब दे दिया। दिल खुश करने के लिए इस किस्म की बातें गांव के चौपाल में बैठकर तो शायद थोड़ी देर के लिए लुत्फ सोबत का मौजब हो सकती हैं, लेकिन इसका नाम तारीख और वाक़या निगारी में हरगज़ नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इस वक्त फिर हाज़िर होंगे आपके सामने। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल पर अमल करने और उसके तर्ज पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।